کی سلامتی ہو۔ اس کو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے، موقع کے لیے، بی جی ایم کے لیے، جس کی وسادت سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے پڑھ رہے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے میں سے ہم نے پہلے 2 پارٹس جو پرانے عہد نامے کے ہیں انہیں آج ہم نے کمپلیٹ کر لینا۔ پہلے ہم نے پینٹاٹوخ یعنی تورا یا جسے توریت بھی کہتے ہیں اسے کمپلیٹ کیا ہے، اور آج کی کلاس میں جو دوسرا بڑا حصہ ہے جو کہ ہسٹوریکل بکس کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں آج ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اس میں جو آخری 3 کتابیں ہیں جن میں عزرا اور نہمیہ اور آستر کی کتاب ہے، یہ تینوں کتابیں آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو ہمارے پاس آج کی کلاس ملا کے 9 لیکچرز بچے ہیں جس میں ہم نے جتنی بھی باقی کتابیں رہتی ہیں اسے کور کرنا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم تھوڑی سی سپیڈ پکڑیں گے اور 1 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم اپنے مقررہ وقت پر اس کورس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تھوڑا سا پس منظر پہلے ہم پڑھتے ہیں ان کتابوں کے آغاز سے پہلے کہ ہم ابھی تک پہنچے کہاں پر تھے۔ ہم نے دیکھا پینٹاٹوخ کے اندر کون کون سی اہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ سٹوری سے ریلیٹڈ آپ نے بتانی ہے، یہ نہیں بتانا پیدائش میں کیا ہے، خروج میں کیا ہے۔ آپ نے صرف جو سٹوری لائن ہم نے دیکھی ہے، ایک ٹائم لائن ہم نے بنائی تھی، اس کے مطابق بتائیں کہ اب پینٹاٹوخ کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ ریویژن ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا، پھر ہی آپ ان کتب کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ آپ بھول چکی ہیں تو پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے صرف تھوڑے سے چند منٹوں میں ہم صرف ریوائز کریں گے، کوئک ریویو کریں گے۔ ہاں جی، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں جی، پہلا پوائنٹ یا پہلا نقطہ یا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ مرد خدا ابراہم کا چناؤ اور اس سے عہد سے ہوتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل جو خدا نے وعدہ کیا ہوتا ہے ابراہم سے، اس کی تکمیل کے لیے ملک مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں۔ پھر اس سرزمین میں داخلے سے پہلے انہیں خدا قوانین دیتا ہے تاکہ اس ملک میں ان قوانین کے مطابق رہ کر زندگی گزاریں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر مردم شماری ہوتی ہے گنتی کی کتاب میں 2 دفعہ۔ پھر یہ نافرمانی ان کی نظر آتی ہے اور یہ وعدہ کی سرزمین کے آس پاس گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے سر پھر استثناء میں دہرائی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، جو نیو جنریشن ہوتی ہے ان کو یشوع تیار کرتا ہے ملک موعودہ میں جانے کے لیے۔ نیو جنریشن کو، نئی نسل کو وعدہ کی سرزمین میں ملک کنعان میں داخلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تو پہلا حصہ تھا جسے پینٹاٹوخ کہتے ہیں۔ پھر ہسٹوریکل بکس کا آغاز ہوتا ہے، تواریخی کتب کا آغاز ہوتا ہے جس کا آغاز یشوع کی کتاب سے ہوتا ہے، اور یشوع سے لے کر تواریخ کی دوسری کتاب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے اہم واقعات کو کون بتائے گا؟ ایک ایک کر کے بتا دیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یشوع کی کتاب میں؟ استثناء کی کتاب میں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ یشوع کی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں۔ وعدہ کی سرزمین میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب داخل ہو جاتے ہیں ان کے قبائل میں زمین کی تقسیم ہوتی ہے، پھر یشوع مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ نافرمان ہو جاتے ہیں اور پھر کون سا دور شروع ہو جاتا ہے؟ قاضیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 12 قاضیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو آتے ہیں اور انصاف کرنے والے قاضی اور اسرائیل کو بحال کرنے والے دوسری آس پاس کی قوموں سے خدا انہیں کھڑا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی دور آ جاتا ہے، جو کہ ایک طویل، ایک بڑا دور ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ سیموئیل کی کتاب سے لے کے پھر سلاطین کی کتابوں کے اندر اور پھر ہمیں تواریخ کی کتابوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اور اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی نظام میں پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو قبیلوں کے اندر قاضی آتے تھے، پھر ایک متحدہ سلطنت بنتی ہے اور ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے اور ایک ہی قوم بطور یونائٹڈ قوم یا متحد ہو کر قوم جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، پہلا بادشاہ ساؤل آتا ہے، پھر داؤد آتا ہے، اور پھر جب سلیمان تک بات پہنچتی ہے، سلیمان کی بادشاہی کے اختتام پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ کے باعث وہ غیر قوموں میں شادیاں کرتا ہے اور پھر وہ غیر معبودوں کی پرستش بھی کرنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ متحدہ سلطنت 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو کہ جو شمالی سلطنت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اسرائیل کی سلطنت، اور جو جنوبی سلطنت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ یہودا کی سلطنت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سلطنتوں میں بادشاہ مختلف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہودا کی جو سلطنت ہوتی ہے اس میں صرف وہی بادشاہ آتے ہیں جو کہ داؤد کی نسل سے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کی سلطنت میں خدا مختلف قبیلوں سے لوگوں کو چنتا ہے اور بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سلطنتوں میں سب سے پہلے اسرائیل کی جو سلطنت ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نافرمان ہوتے ہیں خدا کے تو اسیری میں چلے جاتے ہیں، اسور کی اسیری میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو پھر یہودا ہوتا ہے کافی ٹائم کے بعد، پھر جو یہودا ہوتا ہے وہ بھی یہودا کی سلطنت جو ہوتی ہے وہ بابل کی اسیری میں چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل کی سلطنت جو اسور میں گئی تھی اسیر ہو کر، وہ بطور قوم پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ انہیں کہتے ہیں دا لاسٹ 10 ٹرائبز آف اسرائیل۔ اس پر پوری اسٹڈی اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو اسرائیل کے گم شدہ 10 قبائل، اور یہیں سے ڈسپورا جوز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بطور قوم پھر واپس نہیں لوٹے تھے اپنے لینڈ میں، اور پھر نئے عہد نامے کے دور میں بھی آپ کو جو ڈسپورا جوز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کون سے جوز ہوتے ہیں؟ یہ کون سے یہودی ہوتے ہیں؟ یہ وہ یہودی تھے جو کہ جیروسلم میں نہیں رہ رہے تھے بلکہ یروشلم کے باہر مختلف دوسرے علاقوں میں رہ رہے تھے۔ ان کو نیو ٹیسٹمنٹ کانٹیکسٹ کے اندر ڈسپورا جوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی تھے جو کہ واپس پھر کبھی نہیں آئے تھے اسرائیل والی سلطنت میں۔ دوسری طرف یہودا کی سلطنت تھی۔ یہودا کی سلطنت وہ تھی جو کہ 70 سال اسیری میں رہنے کے بعد واپس یروشلم آ گئی تھی۔ اور کیوں انہیں واپس بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ شاہ فارس، جب فارس کی جو قوم تھی، یہ فارسی حکومت تھی، انہوں نے حملہ کیا اور بابل پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کی دور سلطنت شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ جو اسیر ہیں وہ اپنے ملک کو واپس لوٹ جائیں، اور اس لیے پھر جو یہودا کا قبیلہ ہوتا ہے وہ واپس لوٹتا ہے۔ اور جب واپس لوٹتا ہے تو انہوں نے وہ 70 سال میں ظاہری بات ہے پہلی نسل میں سے بڑے کم لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے، یا شاید ہوں گے ہی نہیں، یا ہوں گے بھی تو کم ہوں گے، نئی نسل زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے پھر تواریخ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس میں واقعات کو دوبارہ سے اس طرح سے دہرایا گیا تھا تاکہ ان کو امپورٹنس پتہ چلے کہ وہ کون ہے، اور ان کی مذہبی لائف ریوائیو ہو سکے، وہ بحال ہو سکے، اور دوبارہ سے یروشلم کی بحالی کا کام ہو سکے۔ اب یہاں تک ہم پہنچے ہیں، ان 3 کتابوں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں ان کا بھی جو پس منظر ہے یا سیاق و سباق ہے وہ یہی وقت ہے کہ جب شاہ فارس نے حکم دیا ہے کہ اسیر واپس چلے جائیں اپنے اپنے ملکوں میں، تو 3 گروپس میں یہ واپس جاتے، اکٹھے نہیں جاتے، زیادہ بھی جاتے ہیں، لیکن 3 گروپس کے اندر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے جس میں یہ واپس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے
زربابل کی قیادت میں 50,000 کے قریب لوگ یروشلم کو جاتے ہیں. پھر تقریباً 58 سے 60 سال کے بعد عزرا کی قیادت میں تقریباً بتایا جاتا ہے 1700 کے قریب لوگ دوبارہ ایک اور گروپ جاتا ہے واپس یروشلم میں. اور پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد نہمیا کی زیر قیادت بھی کچھ لوگ جاتے ہیں, کم لوگ جاتے ہیں, زیادہ زربابل کی قیادت میں لوگ جاتے ہیں. تو یہ کتابیں اسی دور کو بیان کرتی ہیں. خاص بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے, عزرا اور نہمیہ کی جو کتاب ہے, عزرا بیسیکلی جاتا ہے تاکہ ان کی مذہبی لائف کو بحال کرے, ان کو شریعت کے بارے میں جا کر سکھائے, کیونکہ عزرا کاہن بھی ہوتا ہے اور فقیہ بھی ہوتا ہے, یعنی درس و تدریس کا بھی کام اس کے ذمہ ہوتا ہے. اس میں بھی وہ ماہر, لکھا ہے کہ وہ شریعت کا ماہر تھا. تو وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ سنتا ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قوم نے غیر قوموں سے شادی کی ہے تو وہ اسے دکھ ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے تاکہ ان کو شریعت کی باتیں سکھائے. نہمیہ اس لیے جاتا ہے, یہ مذہبی عزرا مذہبی جو ہے وہ اسپیکٹ کے لیے جاتا ہے, مذہبی بحالی کے لیے جاتا ہے, اور جو نہمیہ جاتا ہے وہ جاتا ہے سماجی بحالی کے لیے یا معاشی بحالی کے لیے. سماجی بحالی کیا, یہ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ شہر کی حالت بڑی خستہ ہے اور یروشلم کی جو باؤنڈری وال ہے, دیوار ہے, وہ گر چکی ہے اور دوبارہ نہیں بنی. اس لیے یہ بادشاہ سے بات کرتا ہے, یہ ساقی ہوتا ہے بادشاہ کا, میں پلانے والا. تو یہ اس سے پرمیشن لیتا ہے اور یروشلم میں آتا ہے اور یروشلم کی دیوار کا کام پورا ہوتا ہے. دیواریں اس لیے شہر کے چوگرد بنائی جاتی تھی تاکہ دشمنوں سے محافظت ہو سکے. تو اس لیے یہ آتا ہے تاکہ آس پاس کی قومیں دوبارہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہ کر دے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ یروشلم کی دیواروں کو بنانے کے لیے آتا ہے, اس پروجیکٹ کے ساتھ آتا ہے. ان دونوں کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جو کہ یروشلم میں واپس آئے تھے, لیکن جو آستر کے دور کا واقعہ ہے تو اسی دور میں, لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, ان واقعات کا جو تعلق ہے, یہ ان یہودیوں سے ہے جو کہ فارس میں رہ گئے تھے, واپس ہی نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا ہم فارس میں ٹھیک ہیں, یہیں پہ ہیں. جو فارس میں رہ گئے تھے ان یہودیوں سے متعلق جو واقعات ہیں, یا واقعہ ہے, ایک ہی بڑا واقعہ ہے, وہ ہمیں کہاں پر نظر آتا ہے, آستر کی کتاب کے اندر. سمجھ تو نہیں آئی؟ تھینک یو. آج مجھے بھی چائے مل گئی ہے, آپ کے ساتھ میں بھی پیوں گا, لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. چائے انجوائے ضرور کریں. ہاں جی, سمجھ آئی ابھی تک؟ یہ کتابوں کے کانٹیکسٹ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا, تھوڑے سے ہم سپیڈ سے چلیں گے اور شاید ہم زیادہ گہرائی سے نہ بھی دیکھ پائیں, لیکن جو اہم باتیں ہیں انہیں ہم ضرور دیکھیں گے. عزرا اور نہمیہ بعد اسیری, یعنی اسیری کے بعد کے دور میں, پوسٹ ایگزائلک دور کے ہم عصر اصلاح کار تھے. یعنی ایک جیسے ہم عصر تھے, اصلاح کار تھے, لوگوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ تھے. یروشلم میں ان دونوں کی خدمت روحانی اور جسمانی تکمیلی فطرت کی تھی, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روحانی اور سماجی طور پر اسرائیل کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے. عزرا کاہن اور فقیہ تھا, یعنی یہ کاہن بھی تھا اور فقیہ بھی تھا, جو موسیٰ کی شریعت کا ماہر تھا, اور اس نے بعد اسیری کے عبرانی لوگوں کو شریعت پڑھ کر سنائی تھی. کووننٹ رینیول کا ہمیں عزرا کی کتاب میں ذکر ملتا ہے. کووننٹ رینیول تب ہوا تھا جب کہ ان کو دوبارہ سے بتایا گیا تھا کہ وہ خدا کے لوگ ہیں, خدا ان کا, یہوہ ان کا خدا ہے, اور اگر وہ توبہ کریں گے, گناہوں سے پھریں گے تو خدا انہیں بحال کرے گا. اور اس میں شریعت پڑھ کر سنائی گئی تھی. کووننٹ رینیو ہوتی ہے, اس کتاب کا مشہور واقعہ ہے. شریعت پڑھ کر اس نے سنائی, اور جس کو سن کر یہودیوں میں مذہبی بحالی کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی.
नेहमिया अपनी इंतज़ामी कामों में महारत की वजह से याद किया जाता है। मैंने आपको बताया कि वो इसराइल की जो गिरी हुई यरूशलेम की जो गिरी हुई दीवार थी उसको बहाल करने के लिए आया था, उसको बनाने के लिए, बेसिकली तामीर नौ के लिए आया था, दोबारा तामीर करने आया था। उसने बहाल होने के बाद कौम को इकट्ठा किया ताकि यरूशलेम की दीवार की मुरम्मत कर सकें और एक बड़े हिस्से को बना सकें जिसे बाबलियों ने तबाह कर दिया था। जब बाबलियों ने इन्हें असीरी में लेकर गए थे तो बड़ी तबाही यरूशलेम में की थी, हैकल को भी तबाह बर्बाद किया था। तो ये सारी चीज़ें बहाल की जाएं। ज़ुरबाबल और इज़रा के दौर में हैकल बहाल हुई थी, दोबारा बनाई गई थी। नेहमिया ने जो काम था उसने यरूशलेम की जो दीवार है उसको बनाने का मंसूबा बनाया था। मंसूबा तो खुदा का था लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया था। अच्छा जी, चंद एक हकायक इनकी शख्सी ज़िंदगी के बारे में। ये कौन थे? ये दोनों मर्द फारस के सोसन बेसिकली एक सिटी था। फारस पर्शियन जिसे पीरियड आप कहते हैं, पर्शियन हुकूमत, पर्शियन सल्तनत या उर्दू में फ़ारस कहते हैं। इसके शहर बाबुल भी इसका शहर बन गया था, सोसन इसका शहर था। तो सोसन से शाह फारुस, बड़ा मुश्किल से नाम है ये, शाह फारुस अरतखशिश्ता के दौरे सल्तनत में यरूशलेम में आए थे। ये उस दौर में यरूशलेम में आए थे। उलमा के मुताबिक ये दोनों फारस की मुमलिकत में किसी ओहदों पर फाइज थे। बादशाह से इनकी डायरेक्ट बातचीत इस बात की निशानी है कि ये उस दौरे सल्तनत में फारस में आम लोग नहीं थे। ये हुकूमती लेवल पर उनकी सल्तनत में किसी न किसी अहम जो पोजीशन है उस पर फाइज थे। कहा जाता है कि लावियों की कड़ी में से होने की वजह से इज़रा शाही काबीना में यहूदियों से मुतल्लिक मामलात का सेक्रेटरी था। यानी जो यहूदियों से मुतल्लिक उनकी दौरे सल्तनत में मामलात होते थे उनको जो डील करता था वो कौन था? इज़रा था, क्योंकि ये लावियों में से था, काहिन था और फ़कीह भी था। फ़कीह जो होते थे उनका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होता था वो जो शरीयत के मामलात से भी होता था, लेकिन उस दौर में नहीं था। उस दौर में क्या था ये आगे चल के आपको बताता हूँ। जबकि नेहमिया को बादशाह का साकी कहा जाता, ये एक बड़ी अहम पोजीशन होती थी, बादशाह का साकी होना। असीरी से वापस गए हुए यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के मुश्किल वक्त की तरफ तड़प और खिंचाव ने इज़रा और नेहमिया को मजबूर कर दिया कि वो फारस से यरूशलेम चले जाएं। अपने लोगों की मोहब्बत, उनकी जो हालत थी रूहानी और फिज़िकली भी, इसकी तरफ खिंचकर ये लोग, ये दोनों जो हैं रहनुमा, अपने मुल्क को वापस लौटते हैं। गैर कौमों में यहोवा खुदा के नाम की गैरत और अपने अबाव अजदाद की सरजमीन से मोहब्बत की वजह से इज़रा और नेहमिया ने इब्रानी शहर यरूशलेम की मजहबी, समाजी और माशी बहाली के लिए काम किया। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग समझ आ गई होगी कि किस तरह से, किस दौर में, क्यों ये वाक़यात पेश आए। अच्छा जी, अब इनकी किताबों का तारुफ देखते हैं। इज़रा और नेहमिया बाद असीरी की तवारीख़ी कुतुब हैं जो यहूदा की 70 साल असीरी के बाद के वाक़यात को बयान करती हैं। इब्रानी बाइबल में ये एक नई बात थी मेरे लिए कि इज़रा और नेहमिया की किताबें दो नहीं है, ये एक ही किताब है। ठीक है, इब्रानी बाइबल में ये दो किताबें नहीं है, एक ही बुक है। लेकिन बाद में जिस तरह आपको पता है सैमुएल की किताब मैंने पढ़ी है, सलातीन की, तवारीख की, तो रीडर्स की आसानी के लिए इन्हें दो किताबों में तकसीम कर दिया गया, इनके मवाद, इनके मैसेज को मद्देनज़र रखते हुए। हिब्रू बाइबल में ये आपको एक ही बुक नज़र आएगी। गो के जो पहला हफ्तादी तर्जमा था, सबसे पहले हफ्तादी तर्जमा हुआ था, उसमें ये एक ही किताब आई थी। लेकिन बाद में फिर हफ्तादी तर्जमों के वर्जन्स आते रहे, बाद में तर्जमे आते रहे, उनमें फिर किसी वक्त में इनको दो किताबों में तकसीम कर दिया गया था। इज़रा और नेहमिया की तहरीर को इब्रानी तारीख की तफसीर की दूसरी जिल्द भी कहा जाता है। यानी जो हिस्ट्री है इसराइल की,
اس کا اس کو سیکنڈ والیوم کہا جاتا ہے. فرسٹ والیوم کون سا ہے؟ یعنی جو اسرائیل بحال ہوا تھا، ٹھیک ہے، 70 سال کی سری کے بعد، تو اس کی ہسٹوریکلی جو سیٹنگز ہیں یا ہسٹوریکلی جو تاریخی واقعات ہیں یا تاریخی بکس ہیں، اس میں اس کو دوسری جلد کہا جاتا ہے. پہلی جلد کون سی ہے؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تو تھا، تواریخ کی کتاب تھی جو، ٹھیک ہے، اس کا اس دور، تو اس کو فرسٹ والیوم کہتے ہیں، اس کو سیکنڈ والیوم کہتے ہیں. جیسے لوکا کی انجیل کو لوکا کا فرسٹ والیوم کہتے ہیں، اعمال کی کتاب کو لوکا کا سیکنڈ والیوم کہتے ہیں. اس طرح ان کو بھی ہسٹوریکلی پہلی جلد اور دوسری جلد کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جو 3 انبیاء یہاں پر لکھے گئے ہیں، حجی، زکریا اور ملاکی، ان کا بھی تعلق اسی دور سے ہے. یہ جو نبوت کر رہے تھے یہ بھی بیسیکلی اسی دور میں کر رہے تھے. عزرا جب واپس آیا، اس سے پہلے، عزرا جب یروشلم میں جاتا ہے، اس سے پہلے ہی جو حجی اور زکریا تھے یہ کر چکے تھے نبوت. ملاکی نے بعد میں پھر کی تھی، ٹھیک ہے. زربابل کے دور کے بعد ان دونوں نے، پہلے جو نام ہے حجی اور زکریا، انہوں نے نبوت کر لی تھی. جو آپ کو کتابیں ملتی ہیں مزید، پھر جب یہ کتابیں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے کہ نبی تک کے لیے یہ ضروری بات ہے. یہ کتابیں بنیادی طور پر 3 کلیدی، اچھا ابھی صرف اب عزرا اور نہمیہ کر رہے ہیں، عزرا اور نہمیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے تعلق ہے جو واپس چلے گئے تھے. آستر کا ان لوگوں سے تعلق ہے جو وہیں رہے تھے فارس میں، اس لیے آستر کو بھی دیکھیں گے. ابھی ان دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے کہ عزرا اور نہمیہ کی کتاب سے تعلق ان 3 نبیوں کا، آستر کی سے نہیں ہے. ان میں انہوں نے بیسیکلی پروفیسی کی تھی، نبوت کی تھی ان لوگوں سے. اور یہ دونوں کتابیں 3 شخصیات کو کلیدی ٹھہراتی ہیں یا ان کی کاوشوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں، جن میں سے زربابل ہے. آپ کو ملتا ہے نا نبیوں کی کتابوں میں ہی، زربابل سے خدا کا کلام، کہ یہ نہ قوت سے نہ زور سے، ہے نا، بلکہ یہ کس میں ملتا ہے میرے خیال سے؟ نہیں، یوئیل میں نہیں ہے، زکریہ کی میں ہے یہ نبوت، کہ زربابل سے کیا ہے، یا زربابل سے خدا کا کلام ہے کہ یہ نہ زور سے، not by power, not by might, but by my spirit says the Lord، لیکن میرے روح سے ایسا ممکن ہوگا. تو زربابل بڑا کام کر رہا تھا، وہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر نو ہے اس پہ کام کر رہا تھا. تو اس حوالے سے خدا کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ زور یا طاقت سے نہیں ہوگا، بلکہ میرے روح سے سارے جو ٹاسک تجھے ملا ہے وہ پورا ہوگا. تو زربابل، عزرا اور نہمیہ، سب سے پہلے زربابل کی زیر قیادت میں یہودیوں کا ایک بڑا گروپ 50,000 کے قریب بابل سے واپس کو یروشلم جاتا ہے تاکہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر سکیں. پھر یہ میں نے ریفرنسز بھی ساتھ لکھے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. پھر تقریباً 60 سال کے بعد عزرا ایک اور گروپ کے ساتھ یروشلم پہنچتا ہے تاکہ شریعت کی تعلیم دے سکے اور لوگوں کی بحالی کے تعلق سے کام کر سکے. اس کا مین فوکس یہ تھا، اس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ غیر قوموں سے شادیوں کی ہوتی ہے. اس کلاس کی وسادت سے، پرانا عہد نامہ آپ کے ساتھ پڑھنے سے، آپ پڑھانے سے اور سیکھنے سے آپ کے ساتھ مل کر ایک چیز میں نے بڑی خاص جو سیکھی ہے وہ خدا کی سنجیدگی اس حوالے سے دیکھی ہے، یہ سنگینی اس معاملے کی دیکھی ہے کہ غیر قوموں میں شادیوں کے حوالے سے. آپ نے سلیمان کی زندگی سے دیکھا، پھر اس سے پہلے قاضیوں میں سمسون کی زندگی سے دیکھا، اور ادھر بھی یہی معاملات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آگے چل کے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے وہ کہتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ان سے الگ ہو جائے، ڈیورس دے دو. پھر ملاکی کی کتاب میں اس لیے خدا کہتا ہے کہ وہ طلاق سے بیزار ہے. خیر اس کو اگلی سلائڈز پہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نہمیہ آتا ہے، عزرا کے تھوڑے ہی ٹائم بعد نہمیہ آ جاتا ہے تاکہ وہ یروشلم کی دیواروں کو بنا سکے. مصنف گو عزرا کی کتاب کا مصنف گمنام ہے، لکھا نہیں گیا. مشکل یہ ہے ڈاکیومنٹ بہت پرانے ہیں یہ، اور کچھ کتابوں میں تو پرانے عہد نامے کے ہم نے دیکھا لکھا ہوتا ہے تو واضح طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے مصنف. لیکن اس کتاب میں
चंद एक और किताबों की तरह मुसन्निफ का जिक्र नहीं है, मुसन्निफ गुमनाम है। तहम सीगा वाहिद मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन होने की वजह से इसमें जो यादाश्तें हैं, हिस्ट्री है, नस्बनामे हैं, दस्तावेज़ हैं को लिखना गालिबन इज़रा का ही काम था। जो लिखने और पढ़ने का काम होता था तकरीबन उस दौर में 15% लोग होते थे जो ऐसे करते थे, और जो फ़कीह होते थे वो तो होते पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए ख्याल ये पाया जाता है और यहूदी रवायत भी यही है कि ये इज़रा ने ये किताब लिखी है। सरकारी दस्तावेज़ अरामी ज़ुबान में लिखी गई हैं जो उस वक्त गैर कौमों में सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज थी, और इज़रा और नेमिया के अयाम में बैनुल अक़वामी ज़ुबान थी। यानी बताने का मकसद ये है कि इज़रा की किताब का जो 1/4 हिस्सा है वो अरामी ज़ुबान में लिखा गया, और इज़रा के दौर में और नेमिया के दौर में जो अरामी ज़ुबान थी ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इस बात को जाहिर करता है कि ये इज़रा ने ही किताब लिखी है। अगर नामिया की तरफ बढ़ें तो रवायती तौर पर ज्यूविश ट्रेडिशंस के मुताबिक नामिया की किताब का मुसन्निफ नहमिया को माना जाता है। नहमिया का मतलब है यहोवा आराम देता है, यानी 70 साल की असीरी के बाद ये आया था, और इसका नाम बड़े वाज़िया तौर पर इसराइल की हालत को भी बयान करता है। नहमिया फारिस की मुमलिकत में आला मर्तबे पर फाइज था, यानी वो बादशाह का साकी था जो कि एक नहायत अहम ओहदा था। अच्छा, ये भी इसके बारे में उलमा में बहस पाई जाती है। कुछ ये भी कहते हैं कि नहमिया की किताब भी इज़रा ने लिखी है, सॉरी नेमिया की किताब नेमिया ने लिखी है, लेकिन इज़रा ने उसकी एडिटिंग की है। एज एक्सपर्ट होने के नाते से उसने इस किताब की एडिटिंग की है। जैसे आज कोई किताब लिखता है तो वो देखता है कि अगर कोई माहिर है तो उसको चेक करवा लेता है, जो दरस व तदरीस में ज़्यादा महारत रखता है। तो कहा यह जाता है कि इज़रा ने इस किताब की एडिटिंग भी की है। सने तसनीफ़ आपके सामने लिखा है। इज़रा की किताब 460 से 440 क़ब्ल अज़ मसीह में लिखी गई। नेमिया की किताब 445 से 420 क़ब्ल अज़ मसीह में लिखी गई। अच्छा जी, मैसेज क्या है इस किताब का? इन दोनों कुतब को बेसिकली वजह तहरीर और पैगाम क्या है? इन किताबों का मकसद और पैगाम हिस्ट्री भी बयान करना है, तारीख़ी भी है, और इसके साथ साथ थियोलॉजिकल भी है, अहलियाती भी है। ये किताबें यहूदियों के बाद असीरी की तारीख को कलमबंद करती हैं। इन किताबों के पैगाम में 3 अदवार अहम हैं। इब्रानी बाबुल की असीरी से यरूशलेम वापस लौटते हैं, और मज़बा और हैकल की तामीर नौ। सबसे पहले जो काम किया जाता है वो मज़बा को बहाल किया जाता है ताकि कुर्बानियाँ की जा सके। फिर सेकंड फेज़ पर इज़रा की खिदमत, जिसमें इब्रानी लोगों की मजहबी बहाली होती है, और फिर नेहमिया का आना जिसमें वो यरूशलेम की दीवारें बनाता है और समाजी और माशी बहाली करता है। तो इस हिस्ट्री बयान करना, बेसिकली हिस्टोरिकली इन चीज़ों को आने वाली नस्ल के लिए कलम बंद करना, इस वजह से ये तहरीर लिखी गई है। इन किताबों का मकसद वाक़या निगारी भी है, जिसमें इसराइल की तारीख़ के ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जो यहोवा खुदा की अहदी वफादारी को पेश करते हैं। थ्रू आउट दीज बुक्स आपको एक प्रोमिनेंट थीम जो नज़र आएगी वो नज़र ये आएगी कि यहोवा खुदा अहद से वफादार रहता है। उसकी अहदी वफादारी आपको नज़र आएगी कि वो अपने कवनेंट के लोगों को वो छोड़ता नहीं है। इतने सालों के बाद भी वो उन्हें बहाल करता हुआ नज़र आता है। ये एक अहम पैगाम ये किताबें देती हैं, और असीरी के बाद इसराइल के लिए उम्मीद का पैगाम बेसिकली देती है कि खुदा उनका खुदावंद है और उन्हें बहाल आज भी कर सकता है अगर वो शरीयत की तरफ लौटेंगे। और जब इज़रा पढ़कर सुना रहा होता है तो लोग रोने लगते हैं। बड़ा वो इमोशनल सा वो वाक़या है। इज़रा जब पढ़ रहा होता है लोग रोने लग जाते हैं। फिर काहिन लोगों को चुप करवाते हैं कि तुम क्या करो, किस तरह से तुमने पे ठीक होना है। फिर उन्हें कहा जाता है कि
جو غیر قوم سے انہوں نے شادیاں کی ہیں وہ بیویاں اور بچے ان کو الگ کر دیں, سیپریٹ کر دیں. کسی نے نا کل مجھ سے سوال کیا, ویسے میری وائف نے کلام میں سنا رہا تھا, وہ کلپ بنایا اور وہ پوسٹ کر دیا سیمسن کے حوالے سے کہ غیر قوم میں شادی اس نے غیر قوم عورت کی وجہ سے بیسیکلی اس کی جو ڈاؤن فال کا آغاز ہوا تھا, ڈاؤن فال آیا تھا. تو کسی نے مجھ سے کویشچن کیا کہ جو پہلے کر چکے ہیں وہ اب کیا کریں. تو میں نے کہا توبہ کریں تو بحال ہو جائیں گے. لیکن سوال بڑا پیچیدہ تھا, اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو جو پھر بات چیت ہوئی کہ سوال پیچیدہ اس لیے تھا کہ جو آلریڈی رشتہ ازدواج میں آ چکے ہیں اب وہ کیا کریں, طلاق دے دیں یا ساتھ ہی رہیں. ایک اہم سوال ہے اور مشکل سوال ہے. میرے قریب بائبل کے مشکل ترین موضوعات میں سے ایک ازدواجی زندگی ہے. لوگ تثلیث کہتے ہیں, کرسٹولوجی کہتے ہیں, نہیں وہ مشکل نہیں ہے. پریکٹیکلی جو ازدواجی زندگی سے متعلق سوالات ہیں یہ بہت مشکل ہیں, ان کے بعض اوقات جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی میرے لیے ایک مشکل جو ہے وہ جواب تھا. لیکن خدا شاید کنیکشنز بناتا ہے. آستر کی کتاب میں نے عزرا اور نہمیہ یہ کتابیں میں آج صبح پڑھ رہا تھا تو یہ میرے سامنے بات آ گئی کہ جب وہ ان کی بحالی ہو رہی تھی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی غیر قوموں میں سے بیوی اور بچے چھوڑ دیں. لیکن اس پر بھی اسکالرز آرگیو کرتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب میں خدا جب کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں, وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ یہ حکم ڈائریکٹلی خدا نے نہیں دیا تھا, بلکہ اس وقت کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ الگ کی جائیں, کیونکہ خدا سیپریشن نہیں چاہتا. خدا کہتا ہے پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں کے علاوہ بھی پرانے نامے میں بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی غیر قوم سے آ گیا تو دعا کرے کہ وہ بھی تبدیل ہو جائے. بٹ اسٹل اٹس اے ویری کمپلیکس کویسچن. لیکن اس کتاب کو بھی پڑھنے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غیر قوموں میں شادیاں ہیں یہ ایک انتہائی سنگین چیز ہے جس سے خدا بڑا ناراض ہوتا ہے, اور ان کی بھی ڈاؤن فال اسی وجہ سے ہو رہی تھی. رہنماؤں کا بھی ڈاؤن فال اس وجہ سے تھا, جو بادشاہ تھے, قاضی تھے یا اور رہنما تھے, خدا اس چیز سے ناراض ہوتا تھا. اور اسرائیل کے قوم کی جو عام لوگ تھے ان کا بھی ڈاؤن فال بطور قوم ڈاؤن فال بھی اس وجہ سے تھا کہ وہ غیر قوموں میں کیا کرتے تھے, شادیاں کرتے تھے. اس کی جو کلیدی بات ہے کہ کیوں خدا ناراض ہوتا تھا غیر قوموں سے شادیوں پہ, وہ آپ کو سلیمان کی زندگی بتاتی ہے. کیونکہ وہ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر یہوہ خدا سے دور ہو گیا تھا. اس لیے خدا چاہتا تھا کہ نہ وہ ایسے نہ ہموار جوئے میں جتے اور نہ وہ گناہ میں یا غیر معبودوں کی طرف جائے. اچھا جی, ان دونوں کتابوں کی اکٹھی میں نے آؤٹ لائن لکھی ہے واقعات کے حوالے سے. 4 واقعات ان میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بکس کیا بیسیکلی پریزنٹ کرتی. نمبر 1, زربابل کی قیادت میں اسیروں کی یروشلم میں واپسی. پہلے 6 ابواب میں ملے گا. پھر عزرا کی قیادت میں اسیروں کی واپسی 7ویں سے 10ویں باب میں آپ کو ملے گا. اچھا ایک اور بات ہے, یہ 6 باب سے یہ جو پہلی 2 آپ پوائنٹس ہیں نا ان میں تقریباً 58 سال کا فرق ہے واقعات میں. زربابل کی قیادت میں واپسی اور عزرا کی قیادت میں واپسی, ان کے درمیان 58 سال کا فرق ہے, اور انہی 58 سال میں آستر کی کتاب کا واقعہ. تقریباً آخری جو 58 سال پورے ہونے میں تو وہاں پر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ اور دوسرا نقطہ ہے ان دونوں میں جو ٹائمز فریم ہے وہ تقریباً 58 سال کا 58 ایئرس کا, اور اسی 58 سال میں کسی وقت میں آستر کی کتاب میں جو واقعات ہیں وہ اسی 58 سال کے فیز میں ہوئے تھے. پھر عزرا کے بعد نہمیہ اور عزرا یعنی پہلے جو 58 سال ہیں انہی میں پھر جو حجی اور زکریا بھی آئے تھے, انہوں نے بھی نبوت کی تھی.
پھر عزرا کی قیادت میں اسیروں کی واپسی کے بعد پھر نہمیہ کا پہلی بار یروشلیم میں آنا ہے، اور اس مقصد سے آنا ہے کہ اس کو شہر کو بحال کر سکے، دیواریں بنا سکے. اور پھر نہمیہ کا دوسری بار آنا ہے تاکہ وہ یروشلیم کی اصلاح کر سکے کہ کس طرح سے انہوں نے رہنا ہے. 2 بار آیا تھا. یہ بڑے اہم ہیں یہ سلائیڈ، یہ اور اس سے اگلی. اس میں 14 نکات ہیں، 14 پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی ایک تاریخی واقعات کو، تاریخ وارانہ کرونولوجیکل ایونٹس کو بیان کرتا ہے. پہلے یہ ہوا، دوسرے پہ یہ ہوا، پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہوا، پھر چوتھے نمبر پر یہ ہوا، پھر 5ویں نمبر میں ان تینوں کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. صرف عزرا اور نہمیہ کے بارے میں نہیں، عزرا، نہمیہ اور آستر تینوں کی بکس میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ ان کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بہت زیادہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو تاریخ بھی یاد رکھیں، نہیں بھی رہتی واقعات یاد ضرور ہونے چاہیے ان کتابوں کے آپ کو. ہیکل کی سب سے پہلے تعمیر نو کے لیے خورس جو فارس کا بادشاہ تھا اس کا فرمان کہ جاؤ اسیر جائیں واپس اور ملک کو بحال کریں. پھر زربابل کا یروشلیم کو جانا، لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، 50,000 لوگوں کو. پھر وہاں جا کر وہ کیا کرتے ہیں، ہیکل کی بنیاد رکھتے ہیں. پھر جو اپوزیشن اس قدر ہوتی ہے کہ ہیکل کی تعمیر کا کام رک جاتا ہے. پھر حجی اور زکریہ آتے ہیں اور یہ نبوتی کلام بیان کرتے ہیں، اسرائیل کی یہودیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ حوصلہ رکھو، ساری چیزیں خدا ریوائیو کرے گا، کام رک تو ضرور گیا لیکن ہوگا پورا. پھر دارا بادشاہ کا فرمان کہ کام کو پھر سے شروع کیا جائے. یہ نا بابل کے مختلف بادشاہ آئے تھے، اکسویریس آیا تھا، ارتخششتا آیا تھا، خورس آیا تھا، دارا آیا تھا. یہ مختلف دور میں بادشاہ آئے تھے. ان ناموں سے نہیں آپ نے کنفیوز ہونا کہ کبھی کیا نام آ رہا ہے کبھی کیا نام آ رہا ہے. آپ صرف یاد رکھیں فارس کی مملکت کا بادشاہ. پھر اس کا فرمان آیا کہ کام کو پھر سے شروع کر دیا جائے. پھر ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل ہو جاتا ہے. پھر اکسویریس کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے. اکسویریس کے دور حکومت میں پھر آستر کی ملکہ کی حیثیت سے اس کی تاج پوشی ہوتی ہے. اس کو یعنی کہ ملکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ڈکلیئر کیا جاتا ہے. دین پھر ارتخششتا بادشاہ کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے. پھر عزرا کا یروشلیم کو جانا ہے. پھر نہمیہ یروشلیم پہنچتا ہے. پھر یروشلیم کی تسہیل مکمل ہوتی ہے. پھر نہمیہ کا یروشلیم کو دوسرا سفر ہے. یہ سارے 3 کتابوں میں سٹوری لائن ہے بیسیکلی. مل جائیں گے سلائیڈز آپ کو. ہاں جی، یہ ٹائپنگ ایرر ہوگا، میں چیک کر کے دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے بھیج دوں گا سر. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جی ہاں جی، قبل از مسیح میں الٹا چلتے ہیں آپ. جیسے اوپر سے دیکھیں 538 536 کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر جب AD آئے گا تو پھر بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بھائی کا شکریہ، انہوں نے درست کر دیا. اس طرح سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، لکھے نا، یہ آپ کو مل جائیں گے سلائیڈس. اچھا جی، اہم تھیمز یا مضامین کیا ہیں؟ یہوہ خدا کووننٹ کیپنگ گاڈ ہے. یہ اس کتاب کا اہم مضمون ہے، دونوں کا، عزرا اور نہمیہ کا. یعنی وہ عہد صرف باندھتا نہیں ہے بلکہ اس کو قائم بھی رکھتا ہے، نبھاتا ہے، توڑنے والا خدا نہیں ہے. عزرا اور نہمیہ کے بعد اسیری یروشلیم کی دوبارہ تعمیر اور اصلاح سے متعلق محنت کی سب سے بڑی وجہ یہ حقیقت بھی تھی کہ یہوہ خدا عہد کو نبھانے والا خدا ہے. یعنی ان کی جو بحالی تھی، سمپل ورڈز میں آپ کو بیان کروں تو وہ اس بات کی نشانی تھی کہ ایکچولی یہوہ خدا جو ہے وہ عہد کو قائم رکھنے والا خدا ہے.
خدا کی عہد کے ساتھ وفاداری کا وہ عہد کو قائم رکھتا ہے. اس بات کی نشانی تھی کہ اسرائیل کے لیے ابھی بھی امید ہے. اس بات کو بیان کرنا کہ خدا عہد کو قائم رکھتا ہے وہ ان کو بھی یہ امید دلانا تھی, کیونکہ وہ سیری سے گئے ہوئے تھے کہ خدا اسرائیل کے لیے ابھی بھی امید کا پیغام دیتا. ابھی بھی امید ان کے لیے, امید ختم نہیں ہوئی, کیونکہ وہ کووننٹ کیپنگ گاڈ ہے. اس نے ان کے آباء و اجداد سے کووننٹ باندھا ہے, وہ پورا کرنے پر قادر ہے. یہی وہ تعلیم تھی جس نے بعد اسری انبیاء کو تقویت بخشی کہ وہ امید اور حوصلہ افزائی کے پیغام کو قوم کی بحالی کے لیے بیان کریں. ریفرنسز آپ کے سامنے لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو مزید نہیں ہم دیکھ سکتے کیونکہ ٹائم کم ہے. پھر بحالی کے دور میں آنے والی تبدیلیاں بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ تبدیلیاں اہم ہیں. ایک آپ کو شفٹ نظر آئے گی کچھ چیزوں میں. سب سے پہلے آپ کو فقیہ نظر آتا ہے. اسیری سے پہلے اور اسیری کے بعد جو فقیہ تھے ان کی خدمت فرق تھی. اسیری سے پہلے یہ ٹائپ آف سیکریٹری ہوتے تھے, سول سیکریٹری ہوتے تھے, جو کہ بادشاہوں کی جو دور سلطنت ہے اس میں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ بیسیکلی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے تھے. ان کا مین کام کیا ہوتا تھا کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بین الاقوامی طور پر خط و کتابت کرتے تھے اپنی حکومت کے لیے, ذاتی پرسنل لیٹرز بھی لکھتے تھے, پھر عوامی دستاویز بھی لکھتے تھے, اور سلطنت کے قانونی, عسکری اور جو مالی جو ڈیٹا ہوتا تھا اس کا بھی حساب کتاب رکھتے تھے. یہ میں اسیری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں فقیہ, ایسے آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں جو فقیہ ہیں ان کا پس منظر بھی پتہ چل جائے گا. لاویوں نے بھی بطور فقیہ کام کیا اور ہیکل سے منسلک معاملات درج کرنے والے تھے. عبرانی سلطنتوں کی گراوٹ کے بعد, یعنی کہ جب جو یہ اسیری میں چلے گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا, فقیہ صرف ہیکل سے ہی جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہیکل سے منسلک فقیہ وہ علماء تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عبرانی لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے موسیٰ کی شریعت کو نقل کرنے یعنی کاپی کرنے, شریعت کو اس کی پریزرو کرنے, محفوظ کرنے, اس کو پبلش کرنے, اشاعت کرنے اور تفسیر یعنی کہ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. پہلے یہ حکومتی لیول پر مختلف سلطنتوں کے اندر مختلف فقیہ ان کے لیے جو رائٹنگ کے کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے, لیکن اسیری کے بعد کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو صرف ہیکل اور مذہب تک محدود کر دیا تھا, اور یہ موسیٰ کی شریعت سے ان کا خاص تعلق تھا. نئے عہد نامے کے دور میں فقیہ یہودیت کی ایک طاقتور مذہبی اور سیاسی جماعت تھی. یہ یسوع مسیح کی خدمت کے سب سے بڑے مخالفین بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح پر شریعت کو توڑنے کا الزام بھی لگایا تھا. ٹھیک ہے جی. نیو ٹیسٹامنٹ کانٹیکس میں لائر بھی ہوتے تھے, لائر یعنی کہ وکیل بھی نے ان کی انٹرپریٹیشن میں کہا گیا. پھر بحالی کے دور میں ایک اور تبدیلی آئی تھی, وہ ریاستی نظام تبدیل ہو گیا تھا. ریاستی نظام تبدیل کس طرح سے ہوا تھا؟ اسیری کے بعد عبرانی معاشرے کی ساخت تبدیل ہو چکی تھی, اس کا سٹرکچر پورا تبدیل ہو چکا تھا. بادشاہ اور سلطنت کو کس نے ریپلیس کر دیا تھا؟ ہیکل اور کاہنی نظام نے. پہلے وہ بادشاہ اور سلطنت کے دور حکومت میں رہ رہے تھے, اب کیا ہو چکا تھا؟ ہیکل اور کاہنی نظام, کاہنوں کے پیچھے چلنا وہ شروع ہو گئے تھے اس نظام میں. یہ اب ایک ٹیمپل سٹیٹ بن چکا تھا, یعنی ہیکل کی ریاست بن چکی تھی. موسیٰ کی شریعت ان کا آئین بن چکا تھا, ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ موسیٰ کی شریعت بن چکا تھا جو ان کی بھلائی کے لیے رائج تھا. مذہبی, سماجی اور مالی حکمت عملی اب شریعت کے مطابق کی جاتی تھی کیونکہ مذہبی حکومت آ گئی تھی. آلودہ دنیاوی احکام یعنی جو قانون دنیاوی تھے اور غیر قوموں سے الگ کر کے, کیسے الگ کیا تھا غیر قوموں سے؟ ان کی بیویاں اور بچوں کو کہہ دیا تھا ان سے الگ ہو جاؤ. الگ کر کے عبرانیوں کی جو انفرادیت ہے, ایکسکلوسیونیس ہے, اس کو فروغ دیا جا رہا تھا. یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا اس دور کے اندر
کہ وہ بڑے خاص چنے ہوئے ایکسکلوسیو لوگ ہیں خدا کے، اس لیے ان کو کٹ آف کیا جا رہا تھا سارے معاشرے سے. اور یسوع مسیح کے دور تک یہ سوچ جو یہاں پر ڈیولپ کی گئی تھی یہ ان میں شدت اختیار کر گئی تھی. اس لیے فریسی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ اس قدر پھر پراؤڈی ہو چکے تھے اس بات کے لیے کہ وی آر ویری ایکسکلوسیو پیپل آف گاڈ، کہ وہ پھر کسی اور کو قبول نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے اس شرعی نظام کو اور مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط تو خدا کرنے والا ہے بیسیکلی، لیکن اپنی نظر میں انہوں نے اس کو پرزرو کرنے کے لیے اورل ٹریڈیشنز بنا دی تھی پھر، تاکہ اور شریعت کی پابندی ہو سکے. اورل ٹریڈیشنز جو میں نئے عہد نامے میں پھر ملتی ہیں وہ انہوں نے بنا دی. شریعت کو عملی طور پر کام میں لانے کے لیے زبانی روایات کو فروغ ملا، اور جسے شریعت کو جو ہے وہ شریعت کے گرد باڑ بھی کہا جاتا ہے، یعنی فینس کہتے تھے کہ لا کے گرد فینس ہے. کاہنوں کا رجحان اس قدر یہ ہو چکے تھے کہ شریعت سے ہٹ کر یسوع مسیح کے دور تک سیاسی اور معاملی معاملات کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو صرف جو لیڈرز تھے وہ مذہب تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ چیزوں اور کو بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے مالی اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان ہو چکا تھا. پھر جو یسوع مسیح کے دور میں آپ کو آرگیومنٹس بھی جو کرتے نظر آتے ہیں، یہ کانٹیکس تھا. آج بھی بہت سے لوگ جب خدا بڑھاتا ہے خدمت کو تو وہ سیاسی معاملات میں، روپے پیسے کے معاملات میں ان کی گواہی خراب ہو جاتی ہے، سیاسی طور پر چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے. لیکن ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ روحانیت اور جو مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی چیزوں سے مراد شریعت، قانون، خدا کا کلام، اس سے اتم اور کوئی چیز نہیں. اور کائنوں کا کام ہی صرف یہ ہے کرنا، باقی انتظامی امور کے لیے لوگ اور رکھے جاتے تھے. کاہنوں کی پیورٹی اور خاصیت یہ ہوتی تھی کہ ان کا تعلق کیا ہے؟ شریعت سے متعلق چیزیں. چلے جی، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور ہم نے اب آستر کی کتاب کرنی کور. آستر کی کتاب کئی لحاظ سے منفرد حیثیت کی حامل ہے. یہ ان یہودیوں کی داستان پہ، اچھا مجھے داستان سے یاد آ گیا، کسی نے یوٹیوب پر میرے ایک لیکچر پر، پچھلے لیکچر پہ کمنٹ کیا تھا، ویسے ہی میں دیکھ رہا تھا تو کمنٹ آ گیا، اچھا ہو گیا میں نے دیکھ لیا. انہوں نے یہ کمنٹ کیا، سوال تھا بیسیکلی کہ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں پرانے عہد نامہ خدا اور اسرائیل کی کہانی ہے، تو کہانی نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہانی کیا یہ درست ہے، اس کی وضاحت کر دے. تو میں نے وہاں بھی ان کو کمنٹ کر دیا تھا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کے سوچا تھا کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا. پہلے آپ نے سٹوری کا مطلب پڑھنا ہے کیا ہے. سٹوری بیسیکلی ہم صرف اس کو افسانے یا خیالی کہانی، خیالی واقعات کہتے ہیں، لیکن اس کے میننگز میں یہ خیالی واقعات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ حقیقی واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے اردو میں تو شاید اس طرح سے بکس نہیں آئیں، لیکن انگلش کتابوں میں اس کو سٹوری آف گاڈ ہی کہا جاتا ہے. ان کے قریب اس کے میننگز بڑے کلیئر ہیں. اور ایون آج کے دور کی بڑی جامع اور مشہور کمنٹری سیریز ہے دا سٹوری آف گاڈ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کمنٹری سیریز ایک نظر آتی ہے جس کے بڑے مشہور نئے عہد نامے کے اسکالر ہیں مائیکل برڈ، ان کی رومن پر کمنٹری ہے، وہ بھی ہے. تو مصنف اسے دا سٹوری آف گاڈ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی خدا اور اسرائیل کے واقعات کا بیان. تو ان معنوں میں اٹس اے سٹوری آف گاڈ، یہ خدا کی کہانی بھی ہے. اور اگر آپ نیریٹو بھی کہیں گے، انگلش میں ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے نیریٹو. سٹوری بھی یوز ہوتا ہے، نیریٹو بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایکول ورڈ اردو میں ہے، آپ وہ سرچ کریں گے وہ آپ کو کہانی ملتا ہے. اس کا میننگ کوئی نیریٹو کے لیے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ہم اس کے لیے الگ سے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس اصطلاح سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ڈکشنری میننگز میں یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، حقیقی واقعات کے لیے بھی اور جو خیالی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. یہ ان یہودیوں کی داستان پیش کرتی ہے جو شریعت کے پابند نہیں ہیں. شریعت کے یہ پابند کیوں نہیں ہیں آپ بتائیں گے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں بتا رہا ہوں آستر کی کتاب کے واقعات کا تعلق کس دور سے، یہ شریعت کے پابند کیوں نہیں تھے؟ سیری کے دور میں کیسے ہیں میں نے بتا تو دیا ہے. 1 گھنٹے سے یہ بتا رہا ہوں، سیری کے دور کے بعد کی کتابیں ہیں یہ. انہوں نے نہیں، وہ انہوں نے کی تھی جو یروشلم چلے گئے تھے، اس لیے پھر عزرا وہاں پر گیا تھا. پریشان کر رہے ہیں آپ مجھے، سمجھ نہیں آ رہے، واقعات مشکل لگ رہے ہیں.
ہاں جی یہ وجہ تھی, یہ واپس گئے ہی نہیں تھے, یہ ادھر ہی رہ گئے تھے فارس میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اسیری میں ہی پیدا ہوئے ہیں, اسیری میں ہی رہے ہیں, تو واپس گئے نہیں ہیں. عزرا تو وہاں جا کر شریعت کو پڑھا رہا ہے, وہاں جا کر شریعت کو سکھا رہا ہے. تو ان میں مذہب کہاں سے آنا تھا؟ ان کو صرف اتنا پتا تھا ہم کون ہیں, یہودی ہیں. جو باریک بینیاں تھیں مذہب کی, رسومات تھیں, عبادتیں تھیں, طریقہ کار تھے, وہ ان کو نہیں پتا تھا. اس لیے یہ شریعت کے پابند نہیں ہمیں نظر آتے. اور شاید یہی وجہ ہے لفظ خدا بھی یہاں پر زیادہ اس کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ملتا؟ خیر آگے میں نے بیان بھی کیا. جنہوں نے زربابل کے تحت یروشلم میں واپس آ کر مشکلات کو برداشت کرنے کے بجائے فارس میں خوشحالی کو ترجیح دی تھی. سوائے روزے کے اور کوئی مذہبی چیز اس کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملتی. روزے کی تعلیم ملتی ہے کہ جب وہ تباہی کا پیغام آیا تھا پھر ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا. جب آستر نے بھی بادشاہ سے بات کرنی تھی تو 3 دن کے لیے روزہ بھی رکھا تھا. تو روزے کی ملتے کہ ان میں ٹیچنگس تھی, باقی کوئی مذہبی چیز ہمیں اس کتاب میں نہیں ملتی, یہودی مذہب کے مذہبی چیز. اس کتاب کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں خدا کا نام نہیں پایا جاتا. اسی کی بنا پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسے کتاب میں مقدس میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے. کو خدا کا نام واضح طور پر نہیں ملتا, لیکن اس کے لوگوں کی مخلصی کے لیے اس کی پلاننگ, اس کی قدرت, اس کی حضوری کا احساس ہمیں نظر آتا ہے. گو یہوہ نام ان لوگوں کے ساتھ واضح طور پر منسلک نہیں جنہوں نے اپنے ملک اور شہر کو واپس آنے کے بجائے بابل میں رہنے کو ترجیح دی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کرتا تھا. وہ اب بھی اس کے لوگ تھے. آستر کی کتاب میں سے عہد جدید میں کہیں پر بھی کوٹ نہیں کیا گیا, کچھ بھی کوٹ نہیں کیا گیا. اور بحیرہ مردار کے تماروں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. جو بحیرہ تمار میں ایک بڑی ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے تمار ملے ہیں, ان میں بھی جو آستر کی کتاب ہے اس کی کوئی چیز نہیں ملی. اس وجہ سے بعض لوگوں نے آستر کی کتاب کو کینن میں شامل ہونے پر اعتراض کیا. تاہم اس کتاب میں نہایت قیمتی تعلیم ہے. گو لوگ نافرمان ہوں بھی تو بھی خدا ان سے وفاداری سے پیش آتا ہے. بلا شبہ اس کتاب کا مصنف کوئی یہودی ہے جو فارس کی رسومات سے واقف تھا اور محل سے خوب اٹیچ تھا. وہ ایک عینی شاہد کی طرح لکھتا ہے. بعض کا خیال ہے کہ عزرا یا نہمیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. یہودی روایت کے مطابق مردکی اس کتاب کا مصنف ہے, مگر ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے. یہ کوئی ایسا شخص تھا جو تاریخی لحاظ سے اہم کردار نہ تھا. خواہ کوئی بھی تھا, ایک تفسیر میں یوں لکھا گیا ہے کہ اسے کسی ایسے شخص نے لکھا ہے جس کا خدا پر ایمان, اس کو کسی ایسے شخص نے نہیں لکھا جس کا خدا پر ایمان نہیں تھا, بلکہ ایک ایماندار شخص نے لکھا ہے. اور ایمانداروں کو اسے پڑھنے سے تقویت ملتی ہے. آستر کی کتاب 460 سے 350 قبل از مسیح کے دور میں کسی وقت لکھی گئی. آستر کی کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ خدا کی بچانے والی قدرت کے بارے میں بیان کیا جا سکے. اسرائیل کی تاریخ خدا کے بچانے والی قدرت کے واقعات سے بھری پڑی تھی, لیکن یہ واقعہ اس لیے منفرد ہے کہ باقی بچانے والے, رہائی دینے والے واقعات میں خدا کی پاور مینیفیسٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس کتاب میں بظاہر ہمیں کوئی نشان یا ظہور نہیں نظر آ رہا, بلکہ بیک اینڈ پر خدا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آستر کی کتاب کا پیغام واضح ہے کہ خدا کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مقصد لا تبدیل ہے. انہوں نے اس نے کوننٹ باندھا تھا, وہ ان کو پورا کرے گا. ہاں اب وہ شاید نشانات اور ظہورات کے ذریعے سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ڈائریکٹلی کام نہیں کر رہا, لیکن یقیناً یہودیوں کی رہائی کے لیے وہ پیچھے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کا نام بے شک موجود نہیں ہے, لیکن اس کا رسوخ ہمیں اس کتاب میں موجود نظر آتا ہے. اس کتاب کا خاکہ 5 اہم واقعات, ملکہ وشتی کو نکالنے کا فرمان ہے, بادشاہ کے حضوری میں نہیں آئی تھی. آستر کی سرفرازی ہے, آستر کو ملکہ بنایا جاتا ہے. پھر یہودیوں کی ہلاکت کا منصوبہ ہے, حمان بناتا ہے. پھر یہودیوں کی ہلاکت کے منصوبے میں رکاوٹ آستر آ جاتی ہے, اور پھر مردگی کی سرفرازی نظر آتا ہے. آستر سے زیادہ مردگی پر اس کتاب میں ایک بڑا
इंटरसेसरी पर्सन बयान किया गया है। और एक मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर वो कहता है कि मेरे हाथ में होता कि किताबों का टाइटल रखे तो मैं आस्तर की जगह मर्दगी इस किताब का टाइटल रखता। क्यों? क्योंकि मर्दगी पर ज़्यादा फोकस इस किताब के अंदर हमें नज़र इसलिए आता है कि वो अपनी कौम के लिए दर्द रखता हुआ और फाइट करता हुआ नजर आता है, और वही आस्तर तक पैगाम भी लेकर जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं। अहम मज़ामीन, ये पुरीम की ईद सुनिए, ईद पुरीम। ईद पुरीम का पता है? मैंने भी पहली दफ़ा ही सुनी है, आज ही पढ़ी है, क्योंकि ये यहूदियों की ईद है। ठीक है, ये ईद कौन सी, ये क्यों मनाते थे कि जब ये मनाई जाती थी, इसकी यादगारी में मनाई जाती थी कि जब आस्तर की किताब के हवाले से जब यहूदियों ने फतह पाई थी, अपने दुश्मनों पे रिहाई पाई थी, तो इसकी यादगारी में ये ईद मनाया करते थे, पुरीम। और इसमें ईद में ये क्या ख़ास बात थी कि ये आस्तर की किताब पढ़ा करते, रोज़ा रखते थे और आस्तर की किताब इकट्ठे होकर पढ़ा करते थे और खुशी मनाया करते थे, शुक्रगुजारी किया करते थे। और इस किताब को पढ़ते हुए जब हमान का जिक्र आता था तो सारे मिलकर कहते थे उसका नाम नाबूद हो जाए। ये बड़ी फेमस ईद थी, और ये सिर्फ जो कि यहूदी वहाँ रह गए थे वो नहीं मनाते थे, इनकी स्टोरी पढ़कर फिर पूरा इसराइल ये मनाने लगा। फिर खुदा के लोग, अहम दूसरा और आखिरी मजमून नज़र आता है इस किताब में, मौजू नज़र आता है, जिसमें यह बताया जाता है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, वक्त कम है, वक्त ख़त्म बल्कि हो चुका है, कि इसमें बेसिकली ये बताया गया कि खुदा के लोग हमेशा खुदा के लोग ही रहते हैं। कवेनेंट पीपल जो होते हैं, खुदा के अहद के जो लोग हैं, खुदा उनके साथ रहता है। इन 1500 सालों की तारीख अभी तक आप पढ़ चुके हैं। अब्राहम के चुने जाने से आस्तर की किताब तक 1500 साल पूरे हो जाते हैं, और खुदा ने इस कौम को चुना था ताकि अपने आप को इनके वसीला से, मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिया से अपनी ज़ात ज़ाहिर कर सके। और 1500 सालों में मुख्तलिफ़ तरीके से खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता आया है, लेकिन इनके गुनाहों की वजह से कुछ वक्त के लिए खुदा यहाँ पर अपने आप को ज़ाहिर करना बंद कर देता है इनके लिए। लेकिन फिर ये तौबा करते हैं, बहाल होते हैं, तो खुदा अपनी वफ़ादारी इन पर फिर ज़ाहिर करता है और इनको सरफराज करता है। इस किताब से हमें क्या सबक मिलता है? खुदा अपने अहद का वफ़ादार खुदा है। अहद की तजदीद यानी कवनेंट रिन्यूअल होता है, बहाली में सब्र है। हैकल एकदम से नहीं बन गई थी, बड़े टाइम लगा था हैकल को दोबारा बनने के। खुदा का ना देखने वाला मंसूबा, ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन खुदा बैकेंड पर काम कर रहा है। आखिरी खास बात यहाँ पर लिखी नहीं है, जो हमारी स्टोरी लाइन में हमने फिट करनी है, वो ये है कि इसराइल की सल्तनत गई थी, वो वहीं से तितर बितर हो गई, उनको डिस्पोरा यूज़ कहते हैं। फिर यहूदा की सल्तनत वाले यहूदी वापस आ गए थे, ठीक है, इसराइली वापस आए थे, यहूदा की सल्तनत में थे, और वो यहूदा के कबीले से थे और बिन्यामीन के कबीले से थे, लेकिन कहलाते यहूदा की सल्तनत थी। उन्हीं के नाम पर फिर यीशु मसीह के दौर में जो यरूशलेम जो था वो यहूदा का शहर था, यहूदा सूबा था, उन्हीं के नाम से यहूदिया का सूबा करार दिया गया, और यहीं से फिर लफ्ज़ यहूदी भी इनके लिए मुस्तमिल हो गया था, और इसलिए आस्तर की किताब में आपको फिर यहूदी नज़र आता है, ठीक है। और लेकिन बाद में असीरी के बाद फिर यहूदा के कबीले के लिए भी ओवरऑल दोबारा से इन्हें वक्त के साथ साथ फिर इसराइली कहना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। सो खुदा आपके साथ हो। थोड़ी सी स्लाइड्स पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर हम नेक्स्ट वीक हिस्टोरिकल बुक्स भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीक जो हमने पढ़नी है वो 2 लेक्चर्स में हमने कवर करना है विजडम की बुक्स और पोएटिक बुक्स। विजडम एंड पोएटिक बुक्स जो हैं, यानी कि हिकमत और जो शायराना किताबें हैं, शायरी की किताबें हैं, अयूब और ज़बूर की पहली 2 किताबें हम वो पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो।